السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے بی کی پلکوں پر نام تمہارا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کھیت سب کے سب جل چکے تھے۔ کردم اور مقدم دونوں ہی بہت پریشان تھے۔ گھر سے دادا سائیں کو وہ بے فکر کر کے نکلے تھے کہ وہ سب کچھ سنبھال لیں گے، لیکن یہاں کا حال دیکھ کر وہ ٹھیک ٹھاک پریشان ہو چکے تھے کہ سارے کھیت گاؤں والوں کی سال بھر کی محنت تھی۔ اس سال انہیں یہی اناج سارا سال کھانا تھا۔ ہر کھیت میں کسان کی محنت نظر آ رہی تھی، لیکن اس وقت سارے کے سارے کھیت صرف راکھ کا ڈھیر بنے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ رو کر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے، کچھ چودھری کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، کچھ لوگ کردم اور مقدم کی طرح ہی پریشان حالات کا سامنا کر رہے تھے، اور کچھ لوگ وہی اپنے آپ آنے والے وقت کا سوچ رہے تھے۔ اس بار اناج سے جو رقم، جو پیسے ملنے والے تھے، ان میں سے میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے والا تھا۔ سب کچھ طے پا چکا تھا۔ کردم سائیں، میں تو اس امید پر بیٹھا تھا کہ جو اناج بنے گا اسے بیچ کر میں اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کروں گا، اور یہاں کیا ہو گیا؟ ایک آدمی نے روتے ہوئے کہا۔ کردم سائیں، میں اپنے بیٹے کو باہر ملک بھیجا ہوا ہے، اس کی فیس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں یہ سارا تیار شدہ اناج بیچ کر اسے پیسے بھیجنے والا تھا۔ دوسرے آدمی نے اپنی پریشانی کردم کو بتائی تھی۔ کردم سائیں، میں تو کہتا ہوں ابھی چلیں چودھری کی حویلی، اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے بچوں کے منہ سے نوالہ چھیننے کی؟ ایک جذباتی نوجوان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ چودھری اپنا آپ دکھا کر گاؤں چھوڑ کر کسی دوسرے ملک بھاگ گیا ہے۔ ہمارے آدمی نے آخری بار اسے ایئرپورٹ پر دیکھا تھا، ویسے بھی اس کے پاس اپنی جان بچانے کا آخری طریقہ تھا۔ آخر اگر یہی رکتا تو ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ جنید غصے سے بولا۔ کردم سائیں، اب کیا ہوگا؟ ہمارا سہارا تو آپ ہی ہیں۔ بچیوں کے اسکول والی زمین پر موجود ہر چیز نقصان کر دی گئی ہے، وہاں پر موجود ہر چیز چودھری کے آدمی برباد کر چکے ہیں۔ کردم سائیں، اب کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ گاؤں کے ہر فرد کی زبان پر صرف کردم کا نام تھا۔ مقدم تو ایسے معاملوں میں کبھی پڑتا ہی نہیں تھا، لیکن آج گاؤں والوں کی امید کی نظریں اسے یہ بات سمجھا دی تھی کہ کردم ان سب کے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے اور اس سب کے آخری امید کا دیا ہے۔ کردم سائیں، اب کیا ہوگا؟ گاؤں والے تو سبھی آپ سے امید لگا کر بیٹھے ہیں، جیسے یہ سب کچھ آپ ہی ٹھیک کریں گے، اور اب آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ آپ کو کچھ تو کرنا پڑے گا، آخر آپ اس گاؤں کے اگلے سرپنچ ہیں۔ مقدم نے پریشانی سے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر اتنی پریشانی میں بھی اسے ہنسی آ گئی۔ دادا سائیں گاؤں کا اگلا سرپنچ چننے کے لیے ان کا آپس میں مقابلہ کروا رہے تھے، اور یہاں مقدم صاف لفظوں میں کہہ رہا تھا کہ کردم ہی اگلا سرپنچ بنے گا۔ اسے ایسے میں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور نہ ہی اس معاملے میں وہ اس سے مقابلے پر اترنا چاہتا تھا، اور گاؤں والوں نے کردم سے ساری امیدیں جوڑی تھی۔ مقدم کو تو یقین تھا گاؤں والوں کے لیے اگلا سرپنچ کردم ہی بہتر رہے گا۔ گھبراؤ نہیں مقدم شاہ، اگر اللہ ایک راستہ بند کرتا ہے تو دوسرا کھول دیتا ہے۔ یقین کرو، اللہ یہ راستہ بند کرنے سے پہلے دوسرا کھولا ہوگا۔ کردم نے بے فکری سے کہا۔ مطلب کہ آپ کو اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے؟ ان پریشان حالات میں بھی مقدم کا اس کا بے فکر انداز دیکھ کر کافی متاثر ہوا تھا۔ کردم اس وقت صرف اپنی آنے والی اگلی صبح کے بارے میں سوچ رہا تھا، جب اس کا دھیان مقدم کے سینے پر سرخ نشان پر گیا۔ یہ کبھی مقدم کے سینے کے بیچوں بیچ آتا اور کبھی مقدم کے ہلنے پر ادھر ادھر ہو جاتا۔ سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا تھا کردم کو اس نشان کی وجہ جاننے میں۔ جب کردم نے ایک زوردار دھکا مقدم کو دیا اور لڑکھڑاتے ہوئے اس کی جگہ پر آ گیا، وہ بندوق کی گولی اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ کردم شاہ پر کسی نے گولی چلائی، یہ بات گاؤں میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ کردم شاہ گاؤں والوں کا آخری سہارا تھا، اور ابھی تک سرپنچ تو بنا بھی نہیں تھا، لیکن گاؤں والوں نے اسے ہی اپنا سرپنچ بنانا چاہتے تھے۔ حویلی پہنچنے سے پہلے یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ چودھری نے اپنی دھمکی پر عمل کر دکھایا تھا اور کردم پر گولی چلا دی تھی۔ گولی کردم کے سینے کے بیچوں بیچ لگی تھی۔ مقدم نے پہلی بار ہوش سے کام لیتے اسے 15 منٹ سے بھی کم وقت میں ہسپتال پہنچایا تھا، جبکہ گاؤں سے شہر پہنچنے کے سفر میں کردم نے غنودگی کی حالت میں مقدم سے بس اتنا کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم گاؤں والوں کا سہارا بننا۔ گاؤں والوں کو ہم سب سے بہت امیدیں ہیں، نہ جانے کتنے ہی سالوں سے یہ گاؤں بسائے ہوئے ہیں، جبکہ مقدم کو صرف اور صرف اس کی جان کی فکر تھی۔ کوئی کچھ بھی کہے، لیکن مقدم سمجھ چکا تھا کہ گولی کردم پر نہیں بلکہ مقدم پر چلائی گئی ہے، اور جو کوئی بھی تھا کردم کا نہیں بلکہ مقدم کا دشمن تھا۔
کردم نے اس کے لیے اپنی جان پر کھیل دیا۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس کا سہارا تھا، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ اس کے لیے اپنی جان دے سکتا تھا، یہ تو مقدم نے کبھی نہیں سوچا تھا اور نہ ہی کبھی چاہا تھا۔ مقدم نے آندھی کی سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہوئے ہسپتال پہنچایا۔ ہسپتال کے تقریباً سبھی لوگ شاہ سائیں کو جانتے تھے، جس کی وجہ سے قانون اور پولیس وغیرہ کو شامل کیے بغیر ہی مقدم کو آپریشن تھیٹر میں شفٹ کر دیا گیا۔ دادا سائیں کو جیسے ہی خبر ملی وہ احمد شاہ کے ساتھ فوراً شہر کے ہسپتال روانہ ہوئے تھے، جبکہ نازیہ پریشانی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ قدم کی حالت کا سوچ کر عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ حریہ جائے نماز پر بیٹھی اپنے بھائی کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ دھڑکن مسلسل مقدم کو فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نہ جانے اس کا فون کیوں نہیں لگ رہا تھا۔ جب پھوپھو سائیں وہاں آئی، دیکھ لی اپنی کالی قسمت، پہلے تمہارا نکاح اپنے بھتیجے کے ساتھ تو وہ بیچارہ پورے گاؤں میں بدنام ہو کر رہ گیا، اور اب تجھے بہا کر اس کمرے میں لے کر آئی تو منحوس تو اس کی جان پر بن گئی۔ ان کی باتوں نے دھڑکن کی روح تک ہلا دی تھی۔ وہ اس سے اس طرح سے بات کر سکتی تھی وہ اس سے اس طرح سے کیسے بات کر سکتی تھی؟ اگر کردم ان کا بھتیجا تھا تو دھڑکن کا شوہر تھا۔ ان کی بات سن کر دھڑکن کو رونا آنے لگا۔ وقت تو ایسا تھا کہ سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اور پھوپھو سائیں تھی اس کی قسمت کو کالا اور اسے منحوس کہہ رہی تھی۔ یہ تیری شکل کتنی معصوم ہے نا، اتنا ہی کالا نصیب تیرا۔ اگر آج میرے بھتیجے کے ساتھ جڑ گئی تو تیرا یہ نصیب میرے بھتیجے کو کبھی سکون کا سانس نہیں لینے دے گا۔ کان کھول کر سن لے دھڑکن، اگر میرے بھتیجے کو کچھ بھی ہوا تو میں تیری جان لے لوں گی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے تیری وجہ سے ہوا ہے، تیری کالی قسمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے یہاں آ کر میری بچی کا نصیب کھا گئی، اور اب کردم تیری منحوسیت میرے کردم کی زندگی پر آ بنی ہے۔ پھوپھو سائیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سویرا کمرے سے نکلتے ہوئے ان کی بات سنتے غصے سے بولی، کون سے زمانے کی عورت ہیں آپ؟ کون سے زمانے کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ آج کے زمانے میں یہ نحوسیت، کالی قسمت کچھ نہیں ہوتا۔ ہر انسان صرف اپنا نصیب جیتا ہے، اسے کسی دوسرے کے نصیب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور دھڑکن سے کس طرح سے بات کر رہی تھی آپ؟ دھڑکن بیوی ہے کردم لالا کی، اور میری بہن منحوس نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہوگا کردم لالا کو دھڑکن کی وجہ سے۔ ہاں لیکن آپ کی باتوں سے البتہ تکلیف ضرور ہوگی انہیں۔ سویرا نے روتی ہوئی دھڑکن کو اپنے ساتھ لگایا اور اسے کمرے سے لے گئی۔ دھڑکن جب سے کمرے میں آئی تھی تب سے روئے جا رہی تھی۔ کردم پر یہ مصیبت اس کی وجہ سے آئی تھی، کیا وہ سچ میں منحوس تھی؟ اپنے آپ کو منحوس تصور کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سویرا اسے سمجھا کر ہلکان ہو رہی تھی، لیکن نہ تو اس نے رونا بند کیا اور نہ ہی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ نہیں دیدا، پھوپھو سائیں ٹھیک کہہ رہی تھی، میں ہی منحوس ہوں۔ میں جب سے ان کی زندگی میں آئی ہوں ضرور کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہے، میری ذات سے انہیں کوئی خوشی نصیب نہیں ہو رہی۔ ایک تو زبردستی ان کی زندگی میں شامل کر دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے اگر دادا سائیں اور بابا سائیں کی مرضی نہ ہوتی تو وہ کبھی مجھ سے ایسی لڑکی سے شادی نہ کرتے۔ مجھے زبردستی ان کی زندگی میں شامل کیا گیا۔ پتہ ہے وہ عائشہ دیدہ کے لیے جذبات رکھتے تھے، وہ ان کی بچپن کی منگیتر تھی، ان کی شادی ہونے والی تھی ان کے ساتھ۔ کیا کردم سائیں نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا؟ اسے سویرا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ دھڑکن، تمہیں کیا لگتا ہے اس گھر میں کوئی بھی کردم لالا کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی کر سکتا ہے؟ کیا انہیں کسی کام کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے؟ اس حویلی میں تو کیا اس پورے گاؤں میں کردم لالا کی حکومت چلتی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ انہیں اس رشتے کے لیے مجبور کیا گیا ہوگا؟ سوری دھڑکن، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کردم لالا کو بھی مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ہاں لیکن وہ چاہیں جسے چاہے مجبور کر سکتے ہیں اور اپنی بات بھی منوا سکتے ہیں، اور ان پر یہ مصیبت تمہاری وجہ سے نہیں آئی۔ ان کے بہت دشمن ہیں، لیکن دشمنی نکالتے ہوئے یہ کیا ہوگا؟ تم ان باتوں کو دل سے نکال کر فی الحال صرف اور صرف ان کی زندگی کی دعا مانگو۔ ڈاکٹر نے ان کی حالت بہت نازک بتائی ہے، جانتی ہو دھڑکن، اللہ محبت کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تم بھی ان کے لیے دعائیں مانگ کر اپنی محبت کو ثابت کرو، اور یقین کرو اگر تمہاری دعا قبول ہوگی نا تو تم سے زیادہ کردم لالا سے کوئی محبت نہیں کرتا ہوگا، جس طرح سے انہوں نے تمہیں کیٹی دے کر یہ ثابت کیا کہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ سویرا نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، دھڑکن، کیا کردم لالا کی باتوں سے تمہیں اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا کہ وہ تمہیں چاہتے ہیں؟ وہ جس طرح تمہارے لیے پسند کا گفٹ ڈھونڈ رہے تھے اور کچھ ایسا چاہتے تھے جو تمہیں پسند آئے۔ یقین کرو اس دن میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی تھی۔ شاید وہ اظہار کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا نہ لیں، لیکن یقین کرو تم دونوں کے بیچ محبت کا رشتہ ہے۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا پوتا؟ ڈاکٹر جیسے ہی آپریشن تھیٹر سے باہر آیا
دادا سائی نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا۔ دیکھیں جناب، ہم کوشش کر رہے ہیں، آگے اللہ کی مرضی ہے، دعائیں مانگیں، اور جن کی موت تو اللہ کے ہاتھ ہے، گولی سینے کے بیچوں بیچ لگی ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جان بچا لیں، آگے اللہ کی مرضی۔ ڈاکٹر نے کوئی امید نہ دلائی اور آگے بڑھ گیا، جبکہ اس کی بات سن کر دادا سائی ایک بار پھر سے بے بسی سے اسی چیئر پر آ بیٹھے تھے جب جنید بھاگ کر ان کے لیے پانی لے آیا۔ مقدم نے جنید کے ہاتھوں سے پانی لیتے ہوئے ان کے لبوں سے لگایا تھا۔ دادا سائی، آپ پانی پئیں، اللہ بہتر کرے گا، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ گھر جائیں، میں یہیں پر ہوں، سب کچھ سنبھال لوں گا۔ نہیں مقدم سائی، جب تک کردم سائی ٹھیک نہیں ہو جاتے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے آرام کی ضرورت نہیں، اپنے پوتوں کی ضرورت ہے، دادا سائی انکار کرتے ہوئے کہا۔ دادا سائی، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں یہیں پر ہوں، کردم کو کچھ نہیں ہوگا۔ مقدم نے سمجھانا چاہا۔ ضد نہ کریں مقدم سائی، گھر جا کر بھی ان کا دھیان یہی رہے گا، احمد شاہ نے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ احمد شاہ کی بات سن کر مقدم بھی آگے سے کچھ نہ بولا۔ مقدم سمجھ سکتا تھا کہ ان کے دونوں پوتے ہی میں ان کی جان بسی ہے، کردم کو اس حالت میں چھوڑ کر وہ کہیں نہیں جا سکتے تھے، اسی لیے مقدم نے بھی مزید ضد نہ کی۔ یا اللہ جی، پلیز میرے کردم سائی کو بچا لیں، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ جی، میں نے ان کے خلاف آپ سے جو بھی باتیں کہیں وہ سب غلط تھی، وہ بالکل بھی برے نہیں ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، بس تھوڑا غصہ کرتے ہیں، میں مانتی ہوں میں نے ان سے آپ کی شکایت لگائی ہے، لیکن میں نے ان کے لیے اتنا برا تو کبھی نہیں چاہا تھا، وہ مجھے ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لیکن اب نہیں کرتے اللہ جی، پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ جی، اگر یہ سب کچھ میری شکایتوں کی وجہ سے ہوا ہے نا تو پلیز ان کو بچا لیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ بابا سائی تو کہتے ہیں کہ وہ میرے صاحبان ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اللہ جی، پھر میں کس کے سہارے جیوں گی؟ وہ جانماز پر بیٹھی مسلسل روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اللہ جی، آئی پرومس، میں تب تک ان کے سامنے نہیں آؤں گی جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے، پلیز آپ انہیں ٹھیک کر دینا، میں ان کی کوئی شکایت نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی تنگ کروں گی، پلیز انہیں کچھ مت کیجیے گا۔ آنسو اب سسکیوں کی آواز اختیار کر چکے تھے، وہ مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی، اب نہ جانے اس کی یہ دعائیں قبول ہونی تھی یا نہیں، لیکن وہ اپنا فرض ادا کر رہی تھی، اپنے محرم کو اپنے خدا سے مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نرم سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، یہ کیس ہمارے لیے بہت مشکل ثابت ہوا ہے، اگر گولی صرف 1 انچ کے فاصلے پر لگتی تو یقیناً ان کا دل چیر دیتی، وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم آپریشن میں کامیاب رہے، انہیں 24 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا، اس کے بعد 7 دن وہ یہیں ہسپتال میں رہیں گے اور اس کے بعد ہی ہم انہیں کہیں شفٹ کرنے کے بارے میں سوچیں گے، اگر کنڈیشن اچھی ہوئی تو 7 دن کے بعد انہیں واپس لے جائیے گا، ورنہ انہیں مزید یہیں پر رکنا ہوگا۔ ڈاکٹر خوشخبری سناتے ہوئے آگے بڑھ چکا تھا۔ دادا سائی ساری رات اسی ایک چیئر پر بیٹھے رہے، لیکن اس خوشخبری نے ان کی تھکاوٹ دور کر دی تھی، ان کا پوتا ٹھیک تھا، یہ خبر ان کے لیے جنت کی ہوا جیسی تھی۔ دادا سائی، اب تو آرام کر لیں، مقدم نے جیسے منت کی۔ سنا آپ نے، ڈاکٹر نے کہا ہے کردم سائی اب بالکل ٹھیک ہے، انہیں 24 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا، اب آپ آرام کریں، آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے، اور جنید تمہیں بھی، اس نے جنید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ساری رات کردم کے دروازے کے باہر کھڑا رہا تھا۔ وہ کہنے کو تو کردم کا صرف ایک ملازم تھا، لیکن اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس نے ساری رات بیٹھنے کی بھی زحمت نہ کی، وہ ساری رات آپریشن تھیٹر کے دروازے پر بنے ایک سوراخ سے کردم کو دیکھتا رہا تھا۔ وہ 26 سالہ نوجوان ہر تھوڑی دیر میں کردم کی حالت دیکھ کر رونے لگتا، وہ ہمیشہ سے کردم کے ساتھ تھا، ہر اچھے برے وقت میں اس کا ساتھ نبھاتا تھا، آج سے پہلے مقدم کو کبھی اتنا کمزور نہ لگا تھا۔ اس واقعے کے بعد مقدم خود بھی ہمت ہار رہا تھا، لیکن اسے پتا تھا اگر وہ یہاں کمزور پڑ گیا تو آگے بہت مشکل ہو جائے گی، یہاں مقدم کو ثابت قدم رہنا تھا، اسے بہت سارے لوگوں کا سہارا بننا تھا، اور یہ بھی پتا کرنا تھا کہ آخر کردم پر گولی چلانے والا کون تھا، کیونکہ یہ تو وہ جان چکا تھا کہ جو کوئی بھی تھا وہ کردم کا نہیں بلکہ اس کا اپنا دشمن تھا، لیکن چودھری کی تو نہ تو اتنی ہمت تھی اور نہ ہی اتنی اوقات کہ وہ مقدم پر حملہ کرواتا، یہ کسی اور کا کام تھا، لیکن کس کا، یہ مقدم کو جاننا تھا۔ دادا سائی جب سے گھر واپس آئے تھے، کردم کے نام کے جانور صدقے میں دیے جا رہے تھے، کردم بہت بڑے حادثے سے بچ گیا تھا، یہ بات دادا سائی کے لیے ایک نئی زندگی جیسے تھی۔ کردم کی حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو چکے تھے، اب تو جب تک کردم گھر واپس نہ آ جاتا تب تک انہوں نے یہ صدقوں کا سلسلہ جاری رکھنا تھا، یہ بات مقدم جانتا تھا۔ مقدم اب بھی ہسپتال میں تھا اور واپس نہیں آیا تھا۔ تقریباً سبھی لوگ ہسپتال سے گھر واپس آ چکے تھے، جنید کو بھی مقدم نے زبردستی بھیجا تھا، وہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مقدم جانتا تھا کہ جنید جیسے وفادار لوگوں کی ضرورت انہیں آگے بھی پڑے گی،
دادا سائی نے تو مقدم کو بھی آرام کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جنید کے واپس آنے کے بعد ہی جائے گا۔ اس وقت جنید کے علاوہ اور کسی پر یقین نہیں کر سکتا تھا، اور قدم کو اس حالت میں اکیلے ہسپتال چھوڑ کر جانا اس کے لیے بہت مشکل تھا، جبکہ اسے یقین تھا جنید اس وقت آرام کرنے کے بجائے قدم پر حملہ کرنے کے بارے میں پتہ کروا رہا ہوگا۔ چٹا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھانجے پر گولی چلانے کی؟ میں نے مقدم شاہ کا قتل کرنے کے لیے کہا تھا، قدم پر گولی چلانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ملک پاگلوں کی طرح اسے پیٹ رہا تھا۔ قدم کی حالت سوچتے ہوئے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ اس کی بہن کا بیٹا تھا، وہ کیسے اس پر گولی چلا سکتا تھا؟ اسے اپنی بہن سے ویسی محبت نہیں تھی جیسی وہ بچپن سے کرتا تھا۔ اس کی بہن نے اسے دھوکہ دیا تھا، اسے پورے گاؤں کے سامنے شرمندہ کیا تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ خون کے ساتھ خون دھویا نہیں جا سکتا تھا۔ قدم کو دیکھتے ہوئے اس کا خون بڑھ جاتا تھا۔ وہ اس کا بھانجا تھا، اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو قدم سائی جتنا ہوتا۔ وہ اس سے بالکل اپنے بیٹوں جیسی محبت کرتا تھا، لیکن وہ اس سے بات سے بھی بے خبر نہ تھا کہ قدم اس سے کس حد تک نفرت کرتا ہے۔ مقدم سائی کو یقین ہے کہ یہ گولی ان پر چلی ہے۔ اب وہ اس بارے میں پتہ ضرور کروائیں گے، اور اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ آپ نے کروایا ہے تو آپ کی بیٹی آپ سے نفرت کرنے لگے گی اور آپ کی بات مان کر آپ کے ساتھ کبھی نہیں آئے گی۔ اس کے وفادار آدمی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں وسیم، ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں یہ نہیں ہونے دوں گا، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے، میری بیٹی کو یہاں لانا چاہتا ہوں، اسے مقدم شاہ سے آزاد دلوانا چاہتا ہوں۔ یہ بات مقدم کو کبھی پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ اس پر گولی چلانے والا میں تھا، ورنہ اس سے میری بیٹی مجھ سے دور ہو جائے گی، زیادہ دور ہو جائے گی، اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بے چینی سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ مقدم وہیں قدم کے کمرے میں تھا، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ مقدم کا فون قدم کے دھکا مارتے ہوئے وہیں گر گیا تھا، جسے اٹھانے کا اسے بالکل وقت نہ ملا تھا۔ اسے یقین تھا حریہ اور دھڑکن بہت پریشان ہو رہے ہوں گی، اسے بہت بار فون بھی کر چکی ہوں گی۔ ڈاکٹر نے قدم کی حالت اب تسلی بخش بتائی تھی۔ مقدم نے آنکھیں بند کی تو 2 راتوں سے جاگا ہوا تھا، اسے نیند نے آ لیا۔ ابھی سے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مقدم کی آنکھ فوراً کھل گئی تھی۔ جنید کو سامنے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ اس کا قدم سائی ہسپتال میں ہے اور وہ آرام سے سو رہا ہوگا۔ آؤ جنید بیٹھو، اس نے جنید کو کہا۔ وہ جانتا تھا قدم کو ٹھیک دیکھ کر وہ بھی مقدم جتنا ہی خوش ہے۔ نہیں سائی، آپ جائیں آرام کریں، اب میں آ گیا ہوں نا، میں مقدم سائی کے ساتھ رہوں گا۔ اور سائی میں نے پتہ کر لیا ہے چودھری یہاں سے بھاگ کر کہاں گیا ہے۔ قدم سائی کی طبیعت ذرا سنبھل جائے تو اس کا علاج کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چیل کوّوں کے حوالے کریں گے۔ وہ غصے سے بولا تھا، نہیں جنید، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جاؤ آرام کرو، ابھی شام میں ہی تو گئے تھے تم اور اب واپس آ گئے ہو، میں نے کہا نا آج میں رکوں گا، تم کل رکنا۔ اس نے چودھری والی بات کو مکمل نظر انداز کر دیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ چودھری نے صرف کھیتوں میں آگ لگائی ہے، باقی سب کچھ کسی اور نے کیا ہے۔ نہیں سائی، آپ رات میں رکو، میں رات میں رکوں گا، اگر آج کی رات میں گھر پہ آرام سے سو گیا نا تو میری وفاداری مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میرے سائی تکلیف میں تھے اور میں سو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اسے دیکھ کر مقدم کو کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ سے قدم کا چمچا کہہ کر بلاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں پر رکو، میں گھر جاتا ہوں، ویسے بھی 2 دن سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شاید زندگی میں اتنا گندا کبھی رہا ہوں۔ مقدم نے مسکراتے ہوئے اپنی بے بسی بیان کی اور اس کے ہاتھ سے چابی لے کر حویلی کے راستے چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر مقدم گھر نہ بھی آیا تو جنید آرام کرنے نہیں جائے گا۔ جنید وہیں قدم کے ساتھ کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ سائی، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر دیکھنا میں چودھری کا کیا حال کرتا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، بلکہ ٹکڑے نہیں کروں گا، آگ لگا کے ماروں گا اسے۔ وہ اس کے قریب بیٹھا جذباتی انداز میں بول رہا تھا۔ اگر قدم ہوش میں ہوتا تو اس کے انداز پر ضرور مسکرا دیتا۔ اس نے خاموشی سے کمرے میں قدم رکھا۔ حویلی سنسان تھی اور بالکل حویلی کی طرح اس کا کمرہ بھی سنسان تھا۔ حریہ بیڈ پر لیٹی شاید گہری نیند میں تھی۔ 2 دن کے بعد اپنے دل کے قرار کو دیکھ کر وہ بے ساختہ اس کے قریب آ کر اس کا ماتھا چوم چکا تھا۔ آئی مس یو سو مچ، وہ اس کے کان میں گنگناتے ہوئے اس کے کان کے لوگ کو چومتا اٹھ کر نہانے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ ابھی بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آج مسکراہٹ نہیں تھی۔ جس دن اس کا دل اداس ہوتا تھا اس دن اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی۔ شاید قدم کی حالت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ آرام سے اس کے قریب آ کر لیٹ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ یہ لڑکی اس کا سکون تھی، اس کے بغیر جینے کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے اسے نیند آنے لگی۔ مقدم نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی اور اسے صبح دوبارہ ہسپتال جانا تھا، حریہ اور دھڑکن کو لے کر۔
مقدم سائیں آپ میرے ساتھ اس طرح سے نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہے نا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، آپ بھی تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے تڑپتے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی جب مقدم نے اسے خود سے دور کر دیا اور بنا کچھ بولے پلٹ گیا۔ نہیں مقدم سائیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ اس کے پیر پکڑ چکی تھی۔ مقدم سائیں آپ جو کہیں گے میں کروں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، محبت کے اس سفر میں اکیلے نہیں جی سکتی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیروں سے لپٹی تھی۔ مقدم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں کسی اور کا ہاتھ تھام لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے سامنے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مقدم سائیں آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے نیند میں بڑبڑا رہی تھی کہ مقدم کی آنکھ کھل گئی۔ حوریہ کی بے چینی اور گھبراہٹ وہ صاف لفظوں میں سن رہا تھا۔ حوریہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے فوراً اسے اٹھاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ہاں میری جان، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ اٹھتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میرے ساتھ پلیز نہ جائیں۔ نہیں میری جان، میں کہاں جاؤں گا تمہیں چھوڑ کر؟ تمہارے بغیر سانس نہیں آتی اور تم کہہ رہی ہو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا۔ نہیں، آپ چلے گئے ہیں چھوڑ کر، آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ مجھے چھوڑ کر چل جاتا ہے، آپ بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ حوریہ میری جان، میں کہاں گیا ہوں؟ دیکھو مجھے، کھولو آنکھیں، میں یہاں ہوں تمہارے پاس۔ وہ اسے اپنے سینے میں بیجتے اس کے مسلسل بہتے آنسوؤں کو صاف کر رہا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کی بے چینی شوخ انداز میں لیتا، لیکن اس کے آنسو اسے بے چین کر چکے تھے۔ نہیں آپ گئے؟ حوریہ آنکھیں کھولے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کہاں جاؤں گا میری جان؟ کوئی اپنی جان کے بغیر جی سکتا ہے بھلا؟ وہ اسے کسی بچے کی طرح بہلا رہا تھا۔ مگر آپ چلے گئے تھے نا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ روتے ہوئے بولی۔ کس کا ہاتھ پکڑ کے؟ مقدم اس کے خوابوں کے تہہ تک جانا چاہتا تھا، اس چڑیل کا ہاتھ پکڑ کے۔ حوریہ روتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ خود سے دور کیا تھا۔ یہ ہاتھ پکڑ کے گئی تھی وہ چڑیل، وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اس کا بایاں ہاتھ خود سے دور کر رہی تھی۔ اس ہاتھ میں تھا نا کسی اور کا ہاتھ۔ وہ اپنا بایاں ہاتھ سامنے کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھا۔ حوریہ نے زور سے گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ مقدم اس کے معصوم انداز پر بے ساختہ مسکرایا تھا، لیکن مقدم کی اگلی حرکت نے حوریہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، جب دیکھتے ہی دیکھتے اپنے بائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر وہ شیشے پر دے مارا۔ خون کسی فوارے کی طرح بہا تھا۔ تمہارے خواب میں بھی اس ہاتھ کی ہمت کیسے ہوئی کسی اور کا ہاتھ تھامنے کی؟ مقدم کی شاک کی سانس پر صرف حوریہ کا حق ہے، اس نے حوریہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جبکہ حوریہ جو ہاتھ اپنے آپ سے دور کر رہی تھی بے چینی سے وہی پکڑ کر اور زیادہ رونے لگی۔ وہ ہاتھ تھا مقدم سائیں۔ وہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر اسے بتانے لگی۔ وہ اس کے جنون کا کون سا روپ دیکھ کر حیران ہوتی اور کون سے روپ سے محبت کرتی، وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ آج کے بعد یہ ہاتھ تمہارے خواب میں بھی ایسی غلطی نہیں کرے گا، مقدم نے کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا، جبکہ وہ بے چینی سے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ رہی تھی۔ بہت برے ہیں آپ، حوریہ اس کے ہاتھ پر پٹی باندھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے انداز پر مقدم مسکرا دیا۔ شکر ہے وہ خواب کے اثر سے باہر نکل چکی تھی اور مقدم یہی چاہتا تھا، وہ صرف اس کے جنون میں جیے۔ مقدم شاہ کبھی اس کے ساتھ بے وفائی کرے گا، یہ بات وہ کبھی اس کے ذہن میں بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ تم نہیں جانا چاہتی درکن؟ تمہارا شوہر ہسپتال میں پڑا ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے وہ موت کے منہ سے واپس آیا ہے۔ ایسے حالات میں اسے اس کے اپنوں کی ضرورت ہے اور تم ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کر رہی ہو؟ احمد شاہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بابا، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتی، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ سائیں کے کڑوے الفاظ اس وقت بھی اس کے ذہن و دل پر بری طرح سے سوار تھے۔ کیا وہ واقعی منحوس تھی؟ کیا اس کی وجہ سے کردم کی زندگی میں یہ دن آیا تھا؟ وہ موت اور زندگی سے لڑ رہا تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو وہ کبھی کردم کے سامنے نہیں جائے گی، تو کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ اگر کردم نے تمہارے بارے میں پوچھا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کا اس طرح سے بے وجہ حویلی میں اکیلے رہنا انہیں سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کا شوہر ہسپتال میں پڑا تھا اتنی بری کنڈیشن میں، اور درکن اسے دیکھنے تک نہیں جا رہی تھی۔ بابا سے اللہ انہیں جلدی ٹھیک کر دے گا۔ اگر میرے بارے میں پوچھا تو آپ کہہ دیجیے گا کہ درکن یہ کیسی بچوں سے جیسی ضد ہے؟ تم جانتی ہو اس وقت تمہارا وہاں ہونا کتنا ضروری ہے، تم کردم کی بیوی ہو بیٹا۔ بابا اسے کردم اور اس کا نازک رشتہ سمجھانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگے۔ وہ تو جانتے تک نہیں تھی کہ درکن اپنے دل میں کون سی بات رکھے ہوئے ہے۔ بہت منانے کے بعد بھی جب وہ نہ مانی تو وہ اسے چھوڑ کر خود ہسپتال آ گئے۔ درکن کے علاوہ سبھی اس سے ملنے جا رہے تھے، جبکہ درکن کے نہ چلنے کی وجہ عائشہ بہت خوش تھی۔ کردم کو صبح 6 بجے کے قریب ہوش آیا تو جنید نے اسی وقت مقدم کو فون کر کے اس کے ہوش میں آنے کا بتایا تھا، اور مقدم اسی وقت اس سے ملنے آ گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے دادا سائیں اور درکن کے بارے میں پوچھا تھا، جس پر دادا سائیں کی حالت کے بارے میں سوچ کر دونوں ہی ہنسنے لگے۔ کتنے بکرے صدقے چڑھ چکے تھے؟ کردم نے
ہے مقدم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کم از کم اتنے کہ 100 سال تک تمہیں کچھ نہیں ہونے والا، مقدم نے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ دادا سائیں کا بھی کوئی کیا کہے، ایک چھینک مارو تو صدقہ پہلے دے دیتے ہیں۔ دادا سائیں ویسے کمال ہیں، اس سے پہلے کہتے ہیں کہ مقدم میرا لاڈلا ہے، اور اب جب سے تمہاری حالت پتلی ہوئی ہے تمہیں سوچے جا رہے ہیں، تمہارے لیے ہی دعائیں مانگے جا رہے ہیں، میری تو کسی کو یاد ہی نہیں۔ آئی فیل جیلس، مقدم نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ وہ جانتا تھا دادا سائیں کہ دونوں پوتے میں ان کی جان بستی ہے، اور درکن کیسی ہے۔ قدم کو احساس تھا کہ یہ وقت درکن کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ سوری یار، اس سے تو نہیں مل پایا، میں ابھی تھوڑی دیر میں وہ لوگ حویلی سے نکلنے والے، خود ہی آ جائے گی، دیکھ لینا، باقی تم لوگوں کو تنہائی میں ملنے کا انتظام میں کروا دوں گا۔ مقدم نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ آپ کے احسان کا بہت بہت شکریہ۔ ارے میری جان، یہ تو کچھ بھی نہیں، احسان تو میں تم پر اس رات بھی کرنے والا تھا، لیکن یہ تمہارا چمچہ ہے نا، کہتا ہے قدم سائیں کے حکم کے بغیر میں کچھ نہیں کروں گا، اسی لیے تمہیں بلا کر اپنے ساتھ لے کر گیا۔ اگر اس دن میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا تو تم یہاں ہسپتال میں نہ پڑے ہوتے۔ مقدم کو افسوس تھا۔ ہاں، میری جگہ یہاں پر تم ہوتے، وہ جو کوئی بھی تھا تمہیں مارنا چاہتا تھا۔ مقدم، مجھے نہیں، اور چودھری میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہم پر حملہ کروائے، یہ کسی اور کا کام ہے۔ قدم نے بھی وہی بات کہی تھی جو مقدم کے دماغ میں چل رہی تھی۔ فی الحال تو چودھری کے علاوہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں چل رہا، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ یہ حرکت مقدم نے سوچتے ہوئے کہا، جس پر قدم نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ تقریباً سبھی لوگ اس سے ملنے آئے تھے۔ پھپھو سائیں اور نازیہ چاچی تو باقاعدہ رو بھی رہی تھی۔ عائشہ اور حریہ کی حالت بھی ان سے الگ نہ تھی، سب ہی اس سے ملنے آئے تھے، لیکن نہ آئی تھی تو صرف وہ نہ آئی تھی جس کا اسے انتظار تھا۔ وجہ پوچھنے پر احمد شاہ نے اسے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ قدم نے دبی آواز میں کہا تھا، اسے گولی تو نہیں لگی ہوگی، جبکہ اس کے قریب بیٹھے جنید اور مقدم اس کی بات پر کھل کر ہنسے تھے۔ سب تھوڑی دیر اس کے پاس رکے۔ قدم کو اب ایک ہفتہ یہیں پر رہنا تھا۔ وہ تو سب سے کہہ رہا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ابھی گھر لے چلو، لیکن ڈاکٹر تھا جو اس کی بات مان ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے قدم سے کہا تھا کہ ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے اور چل پھر بھی نہیں سکتا، اور قدم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے اس بستر پر پڑا ہے۔ کل کی طرح جنید آج بھی اس کے پاس رہنے کی ضد کر رہا تھا، اور قدم نے کہا تھا اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی پریشان ہو۔ ہاں، اگر درکن ہوتی تو وہ اسے اپنے پاس ضرور رکھ لیتا، لیکن درکن سے حساب کتاب وہ بعد میں کرنے والا تھا۔ بہت سمجھانے کے باوجود بھی مقدم اس کے پاس رک گیا تھا۔ دیدا، قدم سائیں کیسے ہیں؟ سویرا جب سے آئی تھی وہ سویرا سے قدم کے بارے میں پوچھ رہی تھی، لیکن سویرا اس سے بالکل بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ اس نے قدم کی آنکھوں میں درکن کا انتظار دیکھا تھا۔ تم ٹھیک ہونے کے باوجود بھی ان سے ملنے نہیں گئے؟ اگر اتنی بے چینی تھی درکن تو چل کر دیکھ لیتی نا کہ کیسے ہیں۔ وہ انتظار کر رہے تھے تمہارا، انہیں یقین تھا کہ تم آؤ گی، لیکن تم نہیں گئی۔ تم جانتی ہو درکن، اگر انتظار کا صلہ نہ ملے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ذرا سوچو۔ سب وہاں تھے، سب کے سب تھے وہاں، لیکن انہیں تمہارا انتظار تھا جس کے ساتھ ان کا سب سے خاص رشتہ ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو تم نے جھوٹا بہانہ کیا ہے طبیعت خراب ہونے کا، اس پر سب یقین کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ دادا سائیں بھی تم سے ناراض ہیں۔ انہوں نے بھی کسی سے کہا تو نہیں، لیکن ان کے لہجے میں صاف لگ رہا تھا کہ انہیں بھی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ تم قدم لالا سے ملنے ہسپتال نہیں گئے۔ درکن، تمہیں اندازہ ہے تمہارا وہاں جانا کتنا ضروری تھا؟ تم بیوی ہو، ان کی سب سے گہرا رشتہ ہے ان کا تمہارے ساتھ، ساری زندگی گزارنی ہے تم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ۔ درکن، دوسروں کی باتوں میں آ کر تم اپنا اور قدم لالا کا رشتہ خراب کر رہی ہو، اندازہ بھی ہے تمہیں؟ عائشہ کو بس ایک موقع کی تلاش ہے۔ سویرا کے بات سنتے ہوئے درکن نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، تو کیا سویرا بھی جانتی تھی کہ عائشہ اس کا اور قدم کا رشتہ خراب کرنا چاہتی ہے؟ عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی درکن، اور مت بھولو کہ قدم سائیں عائشہ کی پہلی محبت ہے۔ سویرا اسے سمجھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن درکن اسے یہ نہیں بتا پائی تھی کہ اس کے پھپھو سائیں کی باتیں سچ لگنے لگی تھی۔ وہ جب سے قدم کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، قدم کے ساتھ سب کچھ برا ہو رہا تھا، اور اب جب تک قدم بالکل ٹھیک نہ ہو جائے تب تک وہ اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا 7 دن کے بعد جب قدم یہاں واپس آئے گا تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ قدم کو یقین تھا کہ وہ آج اس سے ملنے ضرور آئے گی، لیکن نہیں، کل آئی یا شاید پرسوں آئے یا اس کے بعد، لیکن درکن نہیں آئی۔ باری باری سب اس سے ملنے آئے تھے، لیکن جس کا انتظار اسے تھا وہ نہیں آئی۔ نہ جانے کیوں قدم چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا، 4 دن سے بستر پر پڑا اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، جبکہ اس دن کے ساتھ قدم رکتا تو دوسرے دن جنید، عائشہ اور حریہ ہر روز اس سے ملنے آیا کرتی تھی۔ دادا سائیں بھی روز آتے تھے، اور پھپھو سائیں اور چاچی سائیں بھی
دوبارہ آ چکی تھی، لیکن وہ نہ آئی جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پرواہ دیکھنا چاہتا تھا، اپنے لیے جذبات دیکھنا چاہتا تھا، اس کے لبوں سے اپنے لیے محبت کے الفاظ سننا چاہتا تھا کہ کون سی محبت، اسے کون سی کوئی محبت تھی، اگر ہوتی تو وہ ایک بار تو اسے دیکھنے آتی۔ اب وہ کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہیں تھا، اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ شادی درکن صرف دادا سائیں اور احمد شاہ کے کہنے پر کر رہی ہے، وہ درکن کے لیے کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں رکھتی۔ مقدم لالا، آپ قدم لالا کے قدم سائیں کے پاس جا رہے ہیں؟ اس نے مقدم کو گھر سے نکلتے دیکھا۔ ہاں گڑیا، اسے کھانا دینے جا رہا ہوں، مقدم نے کہا، جبکہ اس کے جواب پر درکن کچھ بھی نہیں بولی۔ ایک بے چینی اس کے اندر باہر تھی، وہ قدم کے پاس جانا چاہتی تھی، اس کا درد محسوس کرنا چاہتی تھی، اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ سب نے گھر آ کر اسے بتایا تھا وہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ دادا سائیں بھی 4 دن سے اس سے کافی اکھرے تھے، وجہ وہ جانتی تھی، لیکن وہ بیکار سی وجہ دادا سائیں کو بتا نہیں سکتی تھی۔ تم آنا چاہو گی میرے ساتھ؟ مقدم نے اس کے چہرے پر سوچوں کا جال دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بس دور سے دیکھ کر واپس آ جاؤں گی مقدم لالا، یہ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ اسے لگا شاید مقدم بھی اسے منحوس کہے گا۔ درکن، وہ تمہارا شوہر ہے، تم اسے قریب سے دیکھنے کا بھی حق رکھتی ہو، تم کیوں اسے دور سے دیکھ کر واپس آ جاؤ گی؟ چلو گاڑی میں بیٹھو، لے چلتا ہوں۔ نہیں، جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے نا تب تک میں ان کے سامنے نہیں آؤں گی، میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے، درکن نے نظر چرا کر کہا، جبکہ اس کے بات کا مطلب مقدم کو سمجھ نہیں آتا۔ اور تم نے اپنے آپ سے ایسا وعدہ کیوں کیا ہے؟ مقدم نے اس کی نئی بات سن کر حیرت زدہ انداز میں کہا، بس ایسے ہی، میں نے منت مانگی ہے، جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک میں ان کے سامنے نہیں آؤں گی۔ درکن نے اسے اپنی عجیب و غریب منت بتائی تھی۔ یہ کیسی منت ہے گڑیا؟ مقدم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، لیکن اس کو اداس دیکھ کر وہ مزید کچھ نہ بولا۔ ہسپتال پہنچا تو قدم سو رہا تھا، اسے سوئے ہوئے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا۔ مقدم کمرے کے اندر آیا، درکن وہیں باہر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسے سوتا دیکھ کر وہ فوراً پلٹ آیا تھا اور درکن کو بتایا تھا کہ قدم سو رہا ہے، تم اس سے مل سکتی ہو۔ وہ اندر چل کے جبکہ اسے کمرے میں بھیجنے کے بعد مقدم اور جنید دونوں ہی کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آئی، قدم کو اس طرح سے بیڈ پر لیٹے دیکھ اسے رونے آنے لگا، لیکن خود پر کنٹرول کر کے وہ اس کے قریب آ کر رک گئی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ اس کے بولنے سے قدم جاگ نہ جائے، پھر اس کی منت ادھوری رہ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر قدم پر کوئی مصیبت آ جائے۔ اسے نرمی سے بیڈ پر ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ ایک بار ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے لبوں سے چھوتی وہ کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ اس کے باہر آنے پر مقدم نے کھانے کا ڈبہ جنید کے حوالے کیا۔ درکن کو اپنے ساتھ لے کر وہ واپس حویلی آ گیا۔ درکن نے مقدم اور جنید دونوں کو منع کیا تھا کہ اس کے بارے میں قدم کو کچھ بھی نہ بتائے۔ میرے سوتے ہوئے یہاں کوئی آیا تھا کیا؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سائیں، مقدم سائیں تھے۔ کھانا دینے کے بعد وہ اس کے ساتھ جنید بتاتے ہوئے رک گیا۔ جب قدم نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، ان کے ساتھ کون آیا تھا؟ قدم نے ساتھ تو کوئی نہیں آیا تھا، وہ اکیلے آئے تھے، ساتھ کھانا لائے تھے۔ جنید کو درکن کی بات یاد آ گئی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ جنید نے اس کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ قدم ہاں میں سر ہلاتا اپنا کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ سوتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ پر کسی کے ہاتھ اور کسی کے لبوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ ڈاکٹر، میں کہہ رہا ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں، اب میں گھر جا سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے اسے گھر جانے سے منع کیا تھا، جبکہ وہ خود ہی ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اب اسے ڈاکٹر کی بے جا ضد پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ خود اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کر رہا تھا، ڈاکٹر بیکار میں سے زبردستی یہاں پر رکھ رہا تھا۔ دیکھیں جناب ڈاکٹر، ہم ہیں، آپ نہیں، آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے غصے سے گھبرا کر ڈاکٹر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور مریض میں ہوں، آپ نہیں۔ اگر میں بالکل ٹھیک لگ رہا ہوں تو آپ مجھے یہاں کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ میں اب بالکل ٹھیک ہوں اور گھر جا سکتا ہوں، مجھے اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی ان دوائیوں کی اسمیل سے میں اور زیادہ بیمار ہو جاؤں گا۔ اس درد سے مجھے نجات ملے نہ ملے، لیکن آپ کے اس ہسپتال سے 2-4 بیماریاں تو لے کر ہی جاؤں گا۔ دیکھیے جناب، فی الحال ہم آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، فی الحال آپ کے زخم تازہ ہیں، اور جتنے ٹھیک سے یہاں پر آپ کا علاج ہو سکتا ہے ویسا گھر پر نہیں ہو سکتا۔ یہاں آپ کا بہترین علاج ہو رہا ہے، آپ کو یہیں رکنا ٹھیک رہے گا۔ ڈاکٹر نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا بڑا میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں۔ اب نکلو یہاں سے، جا کر میرے ڈسچارج پیپر بنواؤ۔ اگر میں یہاں رکنا ہی نہیں چاہتا تو کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے زبردستی یہاں پر روک سکے۔ قدم کا موڈ خراب ہو چکا تھا جب مقدم نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے لیے ایک نرس رکھ لیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہ کر آپ کا خیال رکھے۔ ڈاکٹر نے اس کے غصے سے گھبرا کر آپشن دیا۔ میں شادی شدہ آدمی ہوں اور گھر میں میری بیوی ہے میرا خیال رکھنے کے لیے، تم اپنی نرس اپنے پاس رکھو۔ قدم نے بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ کہا، جیسا آپ بہتر سمجھیں۔
ڈاکٹر کہتا ہوا فوراً باہر نکل گیا، جبکہ مقدم اسے کب سے اشارہ کر رہا تھا، بھائی نکل یہاں سے ورنہ تیری جان مشکل میں پڑ جائے گی۔ ارے میڈم، کچن میں کس خوشی میں قدم رکھا ہے، فوراً سے نکلو یہاں سے، تمہاری منحوسیت میں اپنے بھتیجے پر نہیں پڑنے دوں گی۔ یہ سارا کھانا ہم قدم کے لیے بنا رہے ہیں، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنا سایہ بھی ان سب چیزوں سے دور رکھو، منحوس کہیں کی، نکل یہاں سے۔ تائشہ کریلے گوشت بنا رہی تھی جو کردم کو بہت پسند تھے۔ پھپھو سائی نے پلٹتے ہوئے تائشہ سے کہا، جو ہنستے ہوئے اپنی ماں کی باتیں سن کر قدم کے لیے کھانا بنانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کچن میں آج پھپھو سائی کا قبضہ تھا اور نازیہ چاچی بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ درکن کو وہ کیا ہی کہتی کیا نہیں، اسے انہوں نے بالکل دھیان نہ دیا۔ ہاں لیکن درکن کے آنسو انہیں تکلیف پہنچا گئے تھے۔ درکن بیٹا تم جاؤ اپنے کمرے میں، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ 2 دن پہلے قدم سے ملنے ہسپتال گئی تھی، یہ بات مقدم اور جنید کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی وہ کسی کو بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دادا سائی کا رویہ بھی اس سے کافی روکھا تھا، وہ جب بھی ان کے کمرے میں جاتے وہ کہہ کر واپس بھیج دیتے کہ وہ مصروف ہیں۔ وہ ان کی فیلنگ سمجھ سکتی تھی۔ محبت سے انہوں نے درکن کی شادی قدم سے کی تھی اور درکن کو اپنے رشتے کی بالکل پرواہ نہیں تھی، ایسا دادا سائی کو محسوس ہو رہا تھا۔ بابا سائی دوپہر کا وقت ہسپتال میں گزارتے تھے، خوریا تو ہر وقت قدم کے لیے دعائیں مانگتی تھی، اس کا خیال رکھنے کی بہت کوشش کرتی تھی، جبکہ سویرا کا زیادہ وقت اس کے ساتھ گزرتا تھا۔ سویرا اسے سمجھا کر تھک چکی تھی کہ اسے قدم سے ملنے جانا چاہیے۔ تائشہ کس طرح سے ان دونوں کی زندگی میں دخل اندازی کر رہی ہے، درکن کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ اس نے تو ہسپتال میں تائشہ کو قدم سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ درکن کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے اور وہ کوئی بیمار نہیں ہے بلکہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور جان بوجھ کر اس سے ملنے نہیں آئی۔ یہ بات اس نے درکن کو آ کر بتائی تھی۔ وہ تو درکن کو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ پھپھو سائی کی بے فضول باتیں اسے گھر میں سب کو بتا دینی چاہیے، لیکن درکن نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بات اس نے کسی سے شیئر نہ کی تھی سوائے سویرا کے، شاید اسی لیے کہ پھپھو سائی اب بھی اسے باتیں سنانے سے باز نہیں آتی تھی۔ درکن کمرے میں آ کر بہت روئی، اس کے آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھپھو کی باتیں اسے بہت تکلیف پہنچا رہی تھی، وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ شاید اس نے ان کی بیٹی کی جگہ لے لی تھی، لیکن یہ اس نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا تھا، یہ تو گھر والوں کا فیصلہ تھا۔ اور اب تو درکن کو خود ہی لگنے لگا تھا کہ تائشہ قدم کے قابل ہی نہیں ہے۔ تائشہ جیسی مطلبی لڑکی قدم شاہ جیسے انسان کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ اس وقت قدم اس کے قریب ہو اور وہ اس کے گلے سے لپٹ کر بہت روئے۔ ابھی وہ بیٹھی پھپھو سائی کی باتیں یاد کرتے رونے میں مصروف تھی، جب سویرا نے آ کر اسے یہ بتایا کہ قدم آ چکا ہے، اور یہ بات سنتے ہی درکن فوراً وہاں سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ قدم سب کے ساتھ کھڑا باری باری سب سے مل رہا تھا، سبھی دروازے پر کھڑے اسے ویلکم کرتے، جب درکن بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی اور بنا کسی کی پرواہ کیے اس کے سینے سے آ لگی۔ قدم کا ارادہ اسے اگنور کرنے کا تھا، وہ اتنے بری حالت میں تھا اور درکن اس سے ملنے تک نہیں آئی تھی۔ اس بات نے قدم کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، لیکن اس طرح سے سب کے سامنے درکن کا اس کے گلے لگ کر بری طرح سے رونا قدم کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی پریشان کر چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب قدم کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی تکلیف سے گزرا ہی نہیں۔ اس وقت قدم بھول چکا تھا کہ وہ کتنے لوگوں کے درمیان ہے۔ اس نے درکن کو بنا کسی کے پرواہ کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ درکن تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ قدم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ دیکھو مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جبکہ یہ منظر تائشہ کے جسم میں چنٹیاں رینگنے لگی۔ وہ کس حد تک قدم کو اس کے خلاف کر کے آئی تھی، اتنی باتیں بتا کے آئی تھی کہ درکن بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود اس سے ملنے نہیں گئی، اس کی پرواہ نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی قدم اس سے اتنی محبت سے بات کر رہا تھا۔ تائشہ کو لگا کہ اس کے سب کے بعد ان دونوں کے درمیان بہت دوریاں آ جائیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا، جبکہ درکن سب کے بیچ قدم کے اس طرح سے اتنے قریب خود کو پا کر شرمندہ ہوئی اور بنا کچھ بولے پیچھے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ قدم، ہم نے درکن سے بہت کہا کہ تمہیں دیکھنے کے لیے ہسپتال آئے، دادا سائی نے درکن کو واپس جاتے دیکھ کر کہا۔ اچھا، کیا درکن نہیں آئے دادا سائی؟ میں نہیں چاہتا کہ میری حالت وہ دیکھ کر پریشان ہو، قدم نے مطمئن کرتے ہوئے کہا تو وہ ذرا سا مسکرائے۔ وہ اس کا دل درکن کی طرف سے صاف کرنا چاہتے تھے، جبکہ سب کے سامنے درکن کی اس حالت نے قدم کو اندر تک نرم کر دیا تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ وہ اس سے بالکل بات نہیں کرے گا، اس سے سختی سے پیش آئے گا، اس کے سارے ارادے درے کے درے رہ گئے۔ یہ لڑکی واقعی اس کی سمجھ سے باہر تھی، وہ ایک ہی لمحے میں اسے بے حد غصہ چڑھا دیتی تھی تو دوسرے ہی لمحے میں اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آج کی میگا ایپیسوڈ، کیونکہ کل بھی ایپیسوڈ نہیں دی تھی تو سوچا آج میں آپ کو 5 قسطیں ایک ساتھ دے دیتی ہوں۔ تو ہم 55 ایپیسوڈ تک پہنچ گئے ہیں، تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔